بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج کا جو لیکچر ہے یہ پریویس لیکچر کی کنٹینویشن ہے۔ جو پریویس لیکچر ہمارا بایولوجی اینڈ سروسز آف مین کائنڈ کے بارے میں تھا۔ بایولوجی اینڈ دا سروسز آف مین کائنڈ، یہ ہمارا پریویس لیکچر تھا۔ بایولوجی اینڈ دی سروسز آف مین کائنڈ۔ تو اس مین ٹاپک، یہ جو مین ٹاپک تھا، اس کے انڈر ہم نے جو ڈسکس کیا تھا پہلے، وہ تھا فوڈ پروڈکشن۔ فوڈ پروڈکشن ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اسی لیکچر میں یہ کہا تھا کہ اس ٹاپک میں ایٹ لیسٹ 3 to 4 لانگ کوشچنس ہیں۔ اٹس اے ویری لینتھی ٹاپک ہے، سو وی ہیڈ ٹو ڈیوائڈ اٹ ان چنکس، ان پارٹس۔ تو یہ دوسرا پارٹ ہے، یعنی جو جس کا عنوان ہے ڈیزیز کنٹرول۔ فوڈ پروڈکشن ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ ٹوڈے وی ول ڈسکس the next aspect of biology and the services of mankind، یعنی بایولوجی نے ہمیں مختلف شعبے میں ہماری ہیلپ کی ہے، ہماری خدمت کی ہے۔ تو اس کا جو دوسرا شعبہ ہے، پہلا تھا فوڈ پروڈکشن، دوسرا ہے ڈیزیز کنٹرول۔ ڈیزیز کنٹرول کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جو مختلف ٹیکنیکس، جو مختلف میتھڈس، گائیڈ لائنس جو بایولوجی نے ہمیں دی ہیں، وی ول ڈسکس them one by one۔ تو پہلا اس کا جو پارٹ ہے ڈیزیز کنٹرول کا، جو سب ہیڈنگ ہے، وہ ہے پریونٹیو میجرز۔ پریونٹیو میجرز جو ہیں، ان کو ہم اردو میں حفظ ما تقدم کہہ لیں یا حفاظتی اقدامات، یعنی بیماری آنے سے پہلے ایسے اقدامات کرنا کہ بیماری آئے ہی نہ، یعنی بیماری کو آنے سے پہلے ہی روک لینا، اس کو ہم پریونٹیو میجرز کہتے ہیں۔ اور اس معاملے میں بایولوجی کی جو خدمات ہیں، جو سروسز ہیں، دے آر ویری پرومیننٹ۔ وہ اس اعتبار سے کہ بایولوجی کی مدد سے ہمیں ڈیزیزز کو سمجھنے میں مدد ملی، کیا کہ کون سی ڈیزیز جو ہے وہ اس کا کاز کیا ہے۔ ڈیزیز جو ہے وہ وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے یا فنگل ہے، واٹ ایور جو کاز ہے۔ اور پھر یہ کہ اس ڈیزیز میں آگے پھیلنے کی صلاحیت ہے یا وہ لوکلائزڈ رہتی ہے، یعنی ایک ہی پرسن تک محدود رہتی ہے۔ بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو بہت جلد دوسرے لوگوں کو لگ جاتی ہیں، اور ان ڈیزیزز سے بچنے کے لیے بایولوجی نے ہمیں ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن دی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایڈز ہے۔ ایڈز ایک بیماری ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ اور یہ چونکہ ایک سنڈروم ہے، اور سنڈروم کا مطلب ہوتا ہے کمپلیکس ڈیزیز، یعنی ایسی ڈیزیز جس کی سائن سمٹمز بھی فکسڈ نہ ہو، واضح نہ ہو، یعنی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی، یعنی ایسی بیماری جس میں ایک مریض میں کچھ اور علامات ہیں، دوسرے میں کچھ اور ہیں، تیسرے میں اور بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کے لیے ڈائیگنوز کرنا کہ اس کو ایکچولی پرابلم کیا ہے۔ ایسی بیماری کو ہم کمپلیکس جو ڈیزیز ہوتی ہے، اس کو ہم سنڈروم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سنڈروم ہے، اور یہ وائرل ڈیزیز ہے، یعنی اس میں جو وائرس ہے جو یہ بیماری پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے HIV، یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ اور یہ وائرس جو ہے، یہ اس کا جو ہوسٹ ہے وہ ہیومن بینگ ہے، یعنی کہ انسان میں یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ وائرس افریقہ میں
بہت سارے بندروں میں بھی یہ ڈسکور ہوا، لیکن ان میں ایڈز نہیں تھی، کیونکہ جو بندر ہیں وہ دراصل اس وائرس کا ہوسٹ نہیں ہے، اور وائرس جو ہوتے ہیں یہ آر ہوسٹ اسپیسیفک، یعنی کہ جو اپنا ہوسٹ ہوتا ہے اسی میں بیماری پیدا کرتے ہیں. جیسے یہ جو HIV ہے یہ انسانوں میں ایڈز پیدا کرتا ہے. اور ایڈز ایکچولی ہے کیا ہے، اس میں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایڈز اصل میں جو ہماری امیونٹی ہے یا ہماری ڈیفینس فورس ہے ہماری باڈی کے اندر، جو ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے، یہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، ڈیفینس سسٹم کو. یعنی یہ ڈیفینس سسٹم دراصل اینٹی باڈیز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ہماری باڈی کے کچھ سیلز جو ہیں جیسے وائٹ بلڈ سیلز جن کو لیمفوسائٹس کہا جاتا ہے، وہ اینٹی باڈیز کو ریڈیوس کرتی ہیں اور یہ انہی سیلز کو یعنی لیمفوسائٹس کو تباہ کر دیتا ہے. اب یہ جو یعنی ایڈز ہے، اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ تیزی سے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ جو پرسن کا باڈی فلوئڈز ہوتے ہیں جیسے سلائیوا ہے یا سیمن ہے، اس کی وجہ سے یہ دوسرے پرسن کو لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو وائرس ہوتا ہے سلائیوا میں سیمن میں موجود ہوتا ہے، اور جب آپ کسی دوسرے پرسن سے سیکسول کانٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ وائرس جو ہے وہ دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز جو ہے بایولوجی نے ہمیں بتائی کہ یہ وائرس جو ہے اس تھرو سیکسول کانٹیکٹ جو ہے وہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے سیکسول کانٹیکٹ کے یعنی معاملے میں بہت ہی آپ نے کیئرفل رہنا ہے اور اپنے آپ کو اپنے جو لیگل پارٹنر تک محدود رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن. بلڈ ٹرانسفیوژن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ خدا نہ خواستہ کبھی ایسی بیماری کا شکار ہو جائے جس میں آپ کا بلڈ جو ہے اس کا والیوم کم ہو جائے، یا کوئی ایسی انجری یا ٹراما ہو جائے جس سے آپ کا خون بہت زیادہ بہہ جائے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو کسی دوسرے پرسن کا بلڈ دینا پڑے گا. اس پروسیس کو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کہتے ہیں. لیکن اس بلڈ ٹرانسفیوژن میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایک پرسن کا بلڈ دوسرے کو دیں گے تو اگر فرض کریں جو دینے والا ہے جو ڈونر ہے اس کو ایڈز ہے، تو جو پرسن جس کو آپ بلڈ دیں گے اس کو بھی یہ ایڈز ہو سکتی. اس لیے یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کے وقت یعنی کہ بلڈ جب دینا ہو تو اس کے بہت ہی کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اس پرسن کو بلڈ گروپ بلڈ چیک کرتے ہوئے یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ جو بندہ خون دے رہا ہے اس کو ایڈز تو نہیں. اچھا، اس کے بعد تیسری بات ہے یعنی انسٹرومنٹس، سرجیکل انسٹرومنٹس کہہ لیں، سرجیکل انسٹرومنٹس، اور اس کے علاوہ سرنجز ہے، سرنجز. تو یہ جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں یعنی جب آپریشن تھیٹر میں مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے تو جو ٹولز ہم یوز کرتے ہیں یعنی اسکیلپل ہے یا جتنا بھی سامان ہم یوز کرتے ہیں ان کو سرجیکل انسٹرومنٹس کہا جاتا ہے. اگر ہم نے ایک پرسن کا آپریشن کیا ہے اور اس کے بعد ہم دوسرا کرنا چاہ رہے ہیں تو جب تک ان انسٹرومنٹس کو مکمل طور پر سٹرلائز نہ کیا جائے، جرم فری نہ کیا جائے، اس میں سے سارے جراثیم کو ختم نہ کیا جائے، تب تک یہ انسٹرومنٹس دوسرے مریض میں یوز نہیں کرنے چاہیے. اور اگر آپ کریں گے تو دیر آر چانسز کہ ایک مریض کو اگر ایڈز ہے تو وہ دوسرے کو لگ سکتی ہے. اسی طرح سے سرنجز ہیں جس سے ہم ٹیکا لگاتے ہیں. اگر ہم نے ایک پرسن کے لیے ایک سرنج یوز کی ہے اور دوسرے میں وہی یوز کر رہے ہیں تو دیر آر چانسز کہ اگر اس پرسن کو جس میں ہم نے پہلے سرنج یوز کی ہے اگر اس کو ایڈز ہے تو وہ اگلے پرسن کو بھی لگ جائے. تو یہ ساری گائیڈ لائنس ہمیں کہاں سے آئی ہے؟ بایولوجی سے. تو بایولوجی نے ہمیں ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن دی فار دی پریونٹیو میجرز. یعنی پریونٹیو میجرز میں ہمیں پوری وہ تمام ڈیزیزز جو انتہائی خطرناک ہیں اور پرسن ٹو پرسن سپریڈ ہوتی ہیں ان کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر
آپ ہیپاٹائٹس کی مثال لے لیں، ہیپاٹائٹس بھی بالکل اسی طرح سے ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور اس کو جو وائرس یعنی یہ بیماری پیدا کرتا ہے اس کو ایچ وائرس کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری ٹائپس بھی ہیں اس کی، یعنی ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای ایف. تو یہ یعنی جو وائرس ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے پھیلتا ہے، یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن سے، سرجیکل انسٹرومنٹ سے یا سیکسول کانٹیکٹ سے. تو بایولوجی نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے جو اویئرنیس دی ہے، اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اب پہلے ہیپاٹائٹس بہت زیادہ پریویلنگ تھا، لیکن اب کافی حد تک کم اس لیے ہو گیا کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس دی ہے بایولوجی، تو اس سے ڈیزیز جو ہے یہ کافی کم ہو. تو یہ تو تھا پریونٹیو میئرس. پریونٹیو میئرس کے بعد جو دوسرا آسپیکٹ ہے، یعنی جو بایولوجی نے ہمیں دیا ہے ٹو پریونٹ دا ڈیزیزز، یعنی بیماریوں سے بچنے کے لیے، وہ ہے ویکسینیشن. ویکسینیشن کی اگر ہم بات کریں، ویکسینیشن تو یہ ورڈ جو ہے یہ ویکا سے نکلا ہے، اور ویکا کا مطلب ہوتا ہے کو. کیونکہ اس ویکسینیشن کی سٹوری کے پیچھے جو کو ہے یعنی گائے جو ہے، اس کا بھی ایک کردار ہے جو ہسٹوریکل ہے. تو اس لیے یہ جو ویکا ہے اس کو کہتے ہیں، اور اسی ویکا جو ورڈ ہے اس کو ایوالو ہوتے ہوتے اس کا نام ویکسین بن گیا، جو کہ آج ہم ویکسین کہتے ہیں. یہ دراصل ویکا سے چلتا چلتا ویکسین بن گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کو کا کیا رول ہے، تو اس کی میں شارٹ سا بتا دیتا ہوں کہ ویکسینیشن کی ابتدا کیسے ہوئی. 1796 میں ایک پرسن تھا جس کا نام تھا ایڈورڈ جینر. اس پرسن نے یہ ویکسین دریافت کی تھی سب سے پہلے اس بیماری کے خلاف، اسمال پاکس. یہ اسمال پاکس جو ہے یہ آلموسٹ دنیا سے ختم ہو چکی ہے اب، اس لیے بہت سارے لوگ اسمال پاکس سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے اس اسمال پاکس کے مریضوں کو دیکھا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 85 میں آ کے ختم ہوئی تھی. یعنی یہ دنیا میں یہ بیماری ختم ہو گئی، اور اس کو کیسے ختم کیا گیا؟ ویکسینیشن سے. جب اس کی ویکسین جو ہے لگانی شروع ہوئی تو پوری دنیا میں سے اس بیماری کا خاتمہ کر دیا گیا. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے خلاف ہم ویکسین یوز کر رہے ہیں، جیسے کہ ووپنگ کف ہے، یہ بچوں کو جو ٹیکے لگاتے ہیں پولیو کے، تشنج کے، ڈفتیریا جس کو کہتے ہیں، ووپنگ کف ہے، میزلز ہیں، ممپس ہیں، یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جن کی ویکسینیشن اب ہم کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بیماریاں بچوں میں نظر نہیں آتی ویکسینیشن کی وجہ سے. تو میں بتا رہا تھا کہ اس کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ 1796 میں ایڈورڈ جینر نے ایک چیز آبزرو کی کہ اس کے گاؤں میں جو لڑکیاں دودھ نکالتی تھیں گائے کا، کیونکہ اکثر پرانے زمانے میں لڑکیاں ہی یہ کام کرتی تھیں، یعنی کہ گائے بھینسوں کو سنبھالنا اور ان کا دودھ نکالنا. ابھی بھی کچھ گاؤں میں ایسا ہے. تو وہ جناب لڑکیاں جو دودھ نکالتی تھیں، انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کو ایک بیماری نہیں ہوتی. کون سی بیماری؟ اسمال پاکس. اب اسمال پاکس جو ہے یہ ان لڑکیوں میں نہیں ہوتی، باقی لوگوں کو ہوتی ہے، ان میں نہیں ہوتی. تو اس نے آبزرو کیا کہ اصل میں کیا ہے کہ ایک بیماری ہے کاؤ کی، اس کو کہتے ہیں کاؤ پاکس، اور ایک ہے انسانوں کی جس کو ہم کہتے ہیں اسمال پاکس. اسمال پاکس کس کی ہے؟ ہیومن بینگ کی. اور کاؤ پاکس کس کی ہے؟ کاؤ پاکس جو ہے یہ گائے کی بیماری ہے، کاؤس کی بیماری ہے، یعنی لیکن ہے دونوں ایک جیسی. یعنی ایک جیسی سے مراد ہے اس کے سائن سمٹمز، یعنی کہ علامات ہیں کہ اس کے اوپر، جسم کے اوپر بڑے بڑے لیجن، بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں، اور اس میں پس پڑ جاتی ہے. اور پس پڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو نشان جو ہیں، یعنی اگر وہ
پس والی جو پھوڑا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو جسم کے اوپر اتنا سارا کھڈا پڑ جاتا تھا. تو اس بیماری میں کیا ہے، لوگوں کے جسم کے اوپر، منہ کے اوپر اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ جاتے تھے، اتنے وہ بدصورت بیچارے لگتے تھے. تو اسمال کاؤ پاکس جو تھی، اس میں کیا تھا کہ یعنی کہ جو جانور ہے، فرض کریں گے ایک کاؤ ہے، یعنی اس طرح سے یہ ایسے کریں، یہ فرض کریں ہمارے پاس ایک کاؤ ہے. تو کاؤ میں جو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ کاؤ بس لگتی تو کاؤ ہی ہے، لیکن اینی ہے، اگر اس میں جب بیماری پیدا ہوتی تو اس کے جسم کے اوپر ملینز بڑے بڑے پھوڑے نکلتے تھے اور اس میں پس پڑ جاتی تھی، اور اس کی باڈی کے اوپر یعنی کہ یہ وائرس اکثر، اور جب یہ لڑکیاں دودھ نکالتی تھیں تو اکثر یہ جو اس کے جو وائرس ہے، کیونکہ یہ جو کاؤ پاکس تھی یہ ایک وائرل ڈیزیز تھی، یعنی تو اس وقت ان کی یہ باڈی کے اندر وہ انگلف بھی کر لیتی تھی، کیونکہ اتنا صفائی ستھرائی کا. تو یہ جو کاؤ پاکس کے وائرس تھے وہ ان کی باڈی میں اکثر چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ بیماری جو انسانوں کی تھی یہ نہیں ہوتی تھی. یہ اس نے آبزرو کیا کہ اگر یہ لڑکیاں جو ہیں ان کو یہ بیماری جو انسانوں کی بیماری یہ نہیں ہوتی. تو اس کے بعد اس نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا. اور ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ لیا، 9 سال کا تھا جس کی عمر، اور اس کا نام تھا فپ. یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام تھا فپ. اور اس نے کیا کیا کہ یہ جو کاؤ پاکس تھا، اس کے جو پھوڑے تھے اس میں سے پاکس لی، یعنی کہ اس میں سے پس نکالی، اور پس جو ہے اس بچے کو یعنی جو ہے انجیکٹ کر، ٹھیک ہے، یہ والی اس بچے کو انجیکٹ کر تو اس بچے کو تو بیماری نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ جو کاؤ کی بیماری ہے یہ انسانوں کی بیماری نہیں، تو اس کو بیماری تو نہیں ہوئی. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک اسمال پاکس جو انسانوں کی بیماری ہے اس میں سے جو لین تھا وہ پس لینے کے بعد اس نے انجیکٹ کر. اب جب اس نے انجیکٹ کی تو اسمال پاکس اس کو ہوئی نہیں، اس کو بیماری نہیں ہوئی. تو اس کو پتہ چلا کہ جب ہم نے یہ جو کاؤ پاکس میں سے جو پس لی ہے اور اس کو انجیکٹ کیا، اس نے اصل میں اس میں امیونٹی پیدا کی، یعنی اس کے جو وائرس تھے یہ جب اس کی باڈی میں گئے تو اس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہو گئی، ہمارے جسم میں ایک فورس پیدا ہو گئی. اور جب اسمال پاکس کے جو وائرس تھے وہ انجیکٹ کیے تو اس میں چونکہ پہلے سے اینٹی باڈیز موجود تھیں، اس نے اینٹی باڈیز نے ان سب کو کل کر دیا اور اس طرح. تو یہ جو آئیڈیا تھا، تھیم تھا، یہ ویکسینیشن کی بنیاد بنا. اس کے بعد بہت ساری بیماریوں کے خلاف اسی طرح سے یعنی ویکسین بنائی جاتی تھی. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی پولیو کی بات ہے تو پولیو میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. اب بچے کو جب پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو پولیو کے قطروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر پولیو کے وائرس ہوتے ہیں. یہ وائرس جو ہیں یہ ریئل وائرس ہوتے ہیں، اور لیکن ان میں صلاحیت نہیں ہوتی بیماری پیدا کرنی، ان کو ویک کر دیا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہماری باڈی جو ہے یہ نہیں، ہماری باڈی کو اس چیز سے غرض نہیں کہ یہ ریئل وائرس ہیں یا یہ کمزور ہے، وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز یعنی کہ دفاعی فورس پیدا کر دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ بچہ ساری زندگی اس سے محفوظ رہتا ہے. یعنی اگر پولیو کا کوئی وائرس اس کی باڈی میں داخل ہوگا تو اس کو بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے باڈی کے اندر جو اینٹی باڈیز ہیں یہ موجود ہیں. یہ چیپٹر نمبر 6 میں آگے جا کے زیادہ ڈیٹیل میں بھی ہے، لیکن آپ کو جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن بتا دوں کہ ایکچولی ویکسینیشن ہوتی کیا ہے، اس کا آئیڈیا اور اس کا تھیم. اس کے بعد آ جائیں کہ یہ ویکسینیشن اتنی افیکٹو ہوئی کہ اس کے بعد اتنی ساری بیکٹیریل اور وائرل ڈیزیزز کے خلاف یہ ویکسین، ایون آج کل HIV یعنی کہ یہ جو ایڈز کا وائرس ہے اس کے خلاف بھی اینٹی باڈیز بنائی گئی، اس کے خلاف بھی ویکسینیشن بنائی گئی ہے، اور وہ انڈر دا ٹرائل ہے، یوز ہو رہی ہے. بہت سارے ممالک میں اس کے ٹرائل ہو رہے ہیں. تو اس سے بہت ساری بیماریوں کو
ختم کرنے میں بھی ہیلپ ملی. جیسے میں نے کہا اسمال پاکس جو تھا یہ جو بیماری تھی یہ دنیا سے تقریباً ختم ہو چکی, بالکل ختم ہو چکی. کیسے ہم نے ختم کی؟ ویکسینیشن سے. تو ویکسینیشن جو ہے یہ ایک بہت ہی افیکٹو میتھڈ ہے ڈیزیز کنٹرول کے لیے. ناؤ نیکسٹ ہم بات کریں گے یعنی ٹریٹمنٹ کی. یہ تو تھی پریونٹیو میجرس. اب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے کہ اگر بیماری ہو جائے, یعنی اگر بیماری آ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر ہم اس کا علاج کریں گے. کیسے؟ ڈرگ ٹریٹمنٹس. ڈرگ ٹریٹمنٹس سے یعنی کہ ہم میڈیسن لیں گے. ٹھیک ہے, جب بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ڈائگنوز کر کے میڈیسن دیتا ہے کہ بھئی آپ یہ کریں. میڈیسن جو ہے اس میں کیا چیز زیادہ ہوتی ہے؟ اینٹی بایوٹکس. اینٹی بایوٹکس, اینٹی کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ اور بایوٹک کا مطلب ہوتا ہے لیونگ آرگنزم. یعنی لیونگ آرگنزم یعنی بیکٹیریا کے اگینسٹ یا بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے جو پروڈکٹس استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی یہ جو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں یہ ہم حاصل بھی لیونگ آرگنزم سے کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی جو اینٹی بایوٹک ہے پینسلین, یہ بھی ایک لیونگ آرگنزم یعنی پینسیلیم نوٹیٹم سے حاصل کی. یہ ایک فنگس تھا, اس سے حاصل کی تھی. تو اینٹی بایوٹکس کیا ہیں؟ یہ لیونگ آرگنزم سے حاصل کیے جاتے ہیں کمپاؤنڈس, ڈفرینٹ کمپاؤنڈس, اور ان کو بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. لیکن ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں اکثر بیکٹیریا ان کے خلاف ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور اینٹی بایوٹکس پھر یعنی کسی بھی جو ہے وہ کام کی نہیں رہتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ فرض کریں ہم نے یہ بیکٹیریا ہے اور یہ بیکٹیریا جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک اینٹی بایوٹک یوز کی ہے, لیکن ہم نے ریگولرلی یوز کی, کبھی کھا لی کبھی نہ کھائی. تو اس بیکٹیریا نے آہستہ آہستہ اپنے اندر ایک جین بنا لیا. اور جین کس چیز کا؟ ریزسٹنس کا. یعنی جو دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو مارنے کے لیے اس نے اس کے خلاف ایک ہتھیار بنا لیا, ایٹم بم بنا لیا کہ اب یہ میڈیسن آپ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی, کیونکہ اس نے اپنے اندر ایک ریزسٹنس بنا لی, مزاحمت کا نظام بنا لیا, اس کے لیے اپنے اندر ایک جین پیدا کر لیا. ٹھیک ہے, تو ویسے تو اینٹی بایوٹکس آر گڈ, لیکن یہ اگر ان کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جائے تب وہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ کسی کام کی نہیں رہتی. اس کو یہ جو ڈرگ ریزسٹنس بھی کہا جاتا ہے. یعنی جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ تگڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی میڈیسن کام نہیں کرتی, کیونکہ ان کی باڈی کے اندر وہ جین بن جاتا ہے جو ریزسٹ کرتا ہے بیماری. اچھا, اس کے بعد کچھ ایسی بیماریاں جو بہت ہی ان یوزول ہیں جیسے کہ کینسر. کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مائٹوسس ہوتی ہے تو مائٹوسس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک سیل دو میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, اور یہ مائٹوسس بڑا کنٹرولڈ میتھڈ ہوتا ہے, اور اس میں ہر ایک سٹیپ کے اوپر میک شور کیا جاتا ہے جب تک ایک فیز کمپلیٹ نہ ہو اگلی فیز میں سیل نہیں جا سکتا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کنٹرول ہوتا ہے مائٹوسس کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے باڈی کا, اور سیل ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیوائڈ ہوتے ہی جاتے ہیں, اور سیلز کا ایک لمپ یعنی کہ ایک ڈھیلا جیسے میس بن جاتا ہے جس کو ٹیومر کہتے ہیں, میلیگننٹ ٹیومر. تو یہ میلیگننٹ ٹیومر بن جاتا ہے جس کو ہم میلیگننٹ ٹیومر, جس کو ہم کینسر بھی کہتے ہیں, اس کو ہم کینسر کہتے ہیں. لیکن کینسر اور بھی شکلیں ہیں, جیسے کہ وائٹ بلڈ سیلز اگر بہت زیادہ تیزی سے ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو ہم بلڈ کینسر کہتے ہیں, جس میں بلڈ کا کلر آہستہ آہستہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں اتنے وائٹ بلڈ سیلز ہو جاتے ہیں کہ بلڈ کا کلر ہی آپ کو وائٹ ملے. تو یہ جو کینسر ہے اس کی ٹریٹمنٹ اینٹی بایوٹکس وغیرہ سے ممکن نہیں ہے. اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے, اور یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے ریڈیو تھراپی, اور دوسری ہوتی ہے کیمو تھراپی.
रेडियो थेरापी एंड कीमोथेरापी। कीमोथेरापी, अब ये जो रेडियो थेरापी है, रेडियो का मतलब होता है वेव्स यानी रेडिएशन। तो इसमें क्या है कि रेडिएशन यानी वेव्स के जरिए से जो है कैंसर का इलाज किया जाता है। कैसे कि फर्ज करें एक पर्सन है, उसके यहाँ पे यानी कैंसर है, ये कैंसर यानी कि इसमें ट्यूमर है, और इसको रेडिएशन से इसका इलाज जब करना होता है तो क्या है, एक मशीन जिसको एक्सेलरेटर भी कहते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कि इस मशीन को यूज करते हैं जिसको एक्सेलरेटर कहते हैं। तो इसमें से जो हाई पावरफुल रेडिएशन लाइक एक्सरे जो हम यूज करते हैं, ये बहुत ही वीक होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा पहले स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि ये जहाँ पे भी पड़े सेल को किल कर दे। तो इस मशीन के जरिए से बहुत ही केयरफुली जो है जो रेज हैं वो इसके ऊपर डाली जाती हैं और इसमें जो कैंसरस सेल्स हैं उनको किल किया जाता है। लेकिन इसमें इशू ये है कि ये जो रेडिएशन हैं ये अक्सर जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। इसलिए और ये भी होता है कि ये सारे के सारे सेल्स को ख़त्म नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ सेल्स फिर भी रह जाते हैं। जब रह जाते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए हम एक इसके साथ ही यानी रेडियो थेरापी के साथ ही हम कीमोथेरापी देते हैं। याद रखें ये दोनों थेरापीज एक साथ होती हैं। कीमोथेरापी जो है वो हम देते हैं इसको यानी कुछ केमिकल्स देते हैं जो कि कैंसरस सेल को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसका इशू ये है, कीमोथेरापी का इशू ये है कि जब हम इसको मरीज को देते हैं तो वो कैंसरस सेल्स को ख़त्म कर देती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो दूसरे हेल्दी सेल्स हैं जो कि कैंसर की तरह है। कैंसर की क्या है, कैंसर की सेल की खसूसियत क्या है, इट इज़ वेरी वेरी फास्ट डिवाइडिंग सेल, जल्दी जल्दी डिवाइड होने वाला सेल। इसकी और एक आम सेल का फ़र्क क्या है कि जो कैंसर का सेल होता है वो ये बहुत ही जल्दी जो है ये डिवाइड होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमारे बाल, हमारे हेयर। याद रखें हमारे बाल जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बढ़ने वाली चीज़ हमारी बॉडी में होती है वो हमारे बाल होते हैं। तो इससे क्या होता है, कीमोथेरेपी हम जब देते हैं तो वो इन सेल्स को भी ख़त्म करता है और हमारे बालों को भी उड़ा देता है। आपने देखा होगा जिस पर्सन को यानी कीमोथेरेपी दी जाती है उसको बाल भी ख़त्म, क्योंकि बाल भी कैंसरस सेल की सिमिलर हैं। क्या सिमिलरिटी है इनमें कि बाल भी फास्ट डिवाइडिंग सेल हैं और कैंसर सेल्स भी फास्ट डिवाइडिंग। तो ये दोनों को अमूमन इकट्ठा दिया जाता है, कीमोथेरेपी को भी और रेडियोथेरेपी को। अब आ जाए नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट वो है जीन थेरापी। जीन थेरापी, अब जीन थेरापी जो है जैसे कि नाम से जाहिर है जीन के जरिए से इलाज करना। थेरापी का मतलब होता है इलाज करना। अब देखें कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जो पैदाइशी होती हैं, यानी कि उनमें जो पर्सन है जो यानी मरीज है उसमें क्या होता है कि वो बीमारी पैदाइश के वक्त आती है, यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल में, उसके जीन में, उसके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हो जाती, चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से उसका कोई भी बॉडी फंक्शन, बॉडी पार्ट काम नहीं करता या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस जो है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जेनेटिक मटेरियल में चेंज आती है और उसमें लोगों को, किसी को जो है वो ब्लू कलर नज़र नहीं आता, किसी को ग्रीन कलर नज़र नहीं आता। तो ये पैदाइशी बीमारी और इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज क्या है, जीन थेरापी। ऐसी बीमारियों का इलाज जो है वो जीन थेरापी के, वो जीन जिसकी वजह से उसको बीमारी पैदा हुई है, वो जीन जिसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसकी बजाय किसी हेल्दी पर्सन से जीन लिया जाए और उसमें इंसर्ट कर दिया जाए। यही है, लेकिन इसको इंसर्ट कहाँ किया जाता है, बोन मैरो, यानी ये फर्ज करें बोन है तो बोन के अंदर का जो हिस्सा होता है जिसको हम जो स्पंजी, जो उससे सॉफ्ट बोन होती है, इसको हम बोन मैरो, इसके अंदर जो है
وہ میٹیریل ہوتا ہے جس کو بون میرو کہتے ہیں. بون میرو میں بڑے بڑے سیل ہوتے ہیں جن کو اسٹیم سیلز کہا جاتا ہے. یہ اسٹیم سیلز جو ہیں، یہ اسٹیم سیلز یہ وہ سیلز ہوتے ہیں جو ڈفرینشیٹڈ نہیں ہوتے. یعنی کہ تو یہ جو سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو ان کے نتیجے میں جو ہمارے باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، اور جب وہ سیل پروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ ڈفرینشیٹڈ نہیں ہوتے، یعنی اس کے بعد وہ ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں. ڈفرینشیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا سٹرکچر پھر اس طرح سے بنتا ہے جیسے اس کا فنکشن ہو. یعنی یہ سیل فرض کریں یہ جو اس نے پیدا کیے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ سیل آگے جا کے کون سے بنے گی. یہ سیل میں ہیں، یہ آگے جا کے کیا کریں گے، یہ انڈیفرینشیٹڈ. بعد میں یہ ڈفرینشیٹڈ ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ تو وائٹ بلڈ سیلز ہیں اور ان کا فنکشن یہ ہے. تو ان سیلز کے اندر جین انسرٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ یہاں سے جو ان سے پیدا ہونے والے سیل ہیں ان کے اندر وہ جین جائیں گے، آگے جب وہ ڈیوائڈ ہوتے جائیں گے یا ہماری باڈی میں جائیں گے تو وہ جین جو ہے ہماری باڈی کا حصہ بنتا جائے گا. اس کو جین تھراپی کہتے ہیں. جین تھراپی کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے آئیڈیا. وہ ہے آئیڈیا. ٹھیک ہے، آئیڈیا. اور آئیڈیا میں نے کل بھی آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ یہ وہ ٹیکنیک ہے بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے جس میں ہم معاشرے کے تمام سیکٹس کو، معاشرے کے تمام لوگوں کو، ڈپارٹمنٹس کو جو انگیج کرتے ہیں، ان میں ایک اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. اور اسپیشلی تب جب کہ کوئی بیماری، وبائی بیماری، ایپیڈیمک ہو، جیسے کہ ابھی ایپیڈیمک یا پینڈیمک چل رہی ہے، کرونا ہے. کرونا میں جو کچھ ہو رہا یعنی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا ہے، یہ آئیڈیا کہ ہر بندے کو بتایا جا رہا ہے بھائی ماسک پہنو، یہ کرو، فلاں کرو، واش ہینڈ، فلاں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ لوگوں کو اویئرنیس بتائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ وائرس ڈیزیز ہے، یہ آپ کو لگ سکتی ہے، آپ یہ کریں. یعنی اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آئیڈیم، اس کو آئیڈیم. اسی طرح سے ڈینگی میں بھی یہی جو ہے طریقہ کار یوز کیا گیا تھا. بڑے بڑے ہر جگہ پہ ہاسپٹلس، جو اسکول، کالجز، بازاروں میں بینر لگائے گئے کہ ڈینگی یہ ہے، ڈینگی یہ ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ یہ کریں، یہ کریں. اس کو آئیڈیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان ڈیزیزز کے لیے جو پینڈیمک ہوتی ہیں یا ایپیڈیمک ہوتی ہیں، یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے آئیڈیم میں. اچھا جی، اس کے بعد ہے نیکسٹ چیز ہے کلوننگ. نیکسٹ ہے کلوننگ. کلوننگ ہے یہ یعنی جیسے آپ کی بک میں ایک سینٹینس لکھا ہے، دی کلوننگ از یوز ٹو گیٹ دی یوجینک ایمز. یوجینک ایمز یعنی یوجینک ایمز کیا ہے؟ کلوننگ اصل میں یاد رکھیں کہ کلوننگ ہے کیا؟ ٹو پروڈیوس دی ملٹیپل، اٹ از اے میتھڈ بائی وچ وی پروڈیوس دی ملٹیپل کاپیز آف اے سیل اور این آرگنزم بائی اے سیکسول میتھڈ. یعنی کسی سیل کی یا کسی آرگنزم کی بہت ساری کاپیاں تیار کرنا. کیسے؟ اے سیکسول ریپروڈکشن کے ذریعے سے. یہ کیسے آئی؟ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یوجینک ایمز کو حاصل کرنے کے لیے انٹروڈیوس کی گئی. اب یوجینک کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک برانچ آف سائنس ہے. یاد رکھیں، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ یہ ایک برانچ آف سائنس ہے. یہ بہت ریسنٹلی ڈیولپ کی گئی جنگ عظیم دوم سے کہ یعنی کہہ لیں کہ تھوڑا سا پہلے، اور یہ انٹروڈیوس کی گئی. اور یہ جو ہماری جو سوسائٹی ہے جیسے برطانیہ ہے یا یہ امریکہ ہے اور جرمنی ہے، ان ملکوں میں کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ کیوں نہ ایسے ایسے معاشرے پیدا کیے جائیں، یعنی ایسے کنٹری کے جس میں سارے لوگ ایک دم اچھے کریکٹرسٹک کے مالک ہوں اور کوئی بھی اس میں اپاہج نہ ہو، کوئی معذور نہ ہو، کوئی بندہ بھدا نہ ہو، اس طرح سے. تو یہ ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک یعنی میٹنگ کی اور اس میں یہ چیز طے ہوئی کہ ٹھیک ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا یوجینکس. یعنی ٹرو لوگوں کو پیدا کرنا، اچھے لوگوں کو پیدا کرنا.
تو اس میں کیا پھر ان لوگوں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں قانون سازی کی کہ جو لوگ بیمار ہیں، اپاہج ہیں، ان کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ کہیں آگے ایسی اور نسل نہ پیدا کر دیں. یعنی یہ انہوں نے اپنے قانون میں شامل کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو لوگ بیچارے تھے ایپیلیپسی یعنی کوڑ وغیرہ کے جو مریض تھے، ان کو کہا گیا کہ بھی آپ شادی نہیں کر سکتے، جو کوئی اپاہج آپ شادی نہیں کر سکتے اس طرح. لیکن اس کے بعد اس کا امپلیمنٹ ہوا، یعنی ایسا معاشرہ پیدا کرنا جس کے ہر شخص جو ہے وہ اچھے کریکٹرسٹک کا مالک ہو. یہ کلوننگ کے پیچھے، یعنی یہ جو کلوننگ ہے اس کے پیچھے یہ ایم تھا، یعنی کہ جو بھی شخص اچھے کریکٹرسٹک کا مالک ہو اس کو اس کے جیسے اور بہت سارے لوگ تیار کیے جائیں، اور جو بیڈ کریکٹرسٹک کے مالک ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا. ٹھیک ہے، تو اس کو حاصل کرنے کا یہ ایک طریقہ ذریعہ تھا کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس ایک پرسن ہے، یہ بہت ہی اچھا کریکٹرسٹک کا مالک ہے، آپ اس کی کاپیاں تیار کر لیں، اس کے جیسے بہت سارے لوگ پیدا کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بالکل ہی اسی طرح سے کوئی ہارس ہے بہت ہی، یعنی کہ وہ ریسنگ ہارس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے جیسے 10 گھوڑے اور بنا لیں تو آپ اس سے بنا سکتے ہیں. تو یہ کیا تھا کلوننگ. اب یہ کلوننگ پروسیس ہے کیا؟ کلوننگ ایکچولی اٹسیلف از اے لانگ کوسچن. کلوننگ جو ہے یہ خود بھی ایک لانگ کوسچن ہے. یعنی کلوننگ میں ہوتا کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے کلوننگ کا تعارف ہو گیا. اب ہم بات کریں گے ٹائپس آف کلوننگ. ٹائپس آف کلوننگ یعنی جو کلوننگ ہے اس کی ٹائپس، اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک نیچرل اور ایک آرٹیفیشل. نیچرل اور دوسری آرٹیفیشل. نیچرل اور آرٹیفیشل. ٹھیک، نیچرل کی بات کا ہم پہلے کریں تو چلے پہلے آرٹیفیشل کی بات کریں. آرٹیفیشل کلوننگ ہے یہ اسکاٹ لینڈ میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور 1997 میں پہلی دفعہ جو اسکاٹ لینڈ کے سائنٹسٹ تھے انہوں نے ایک کلوننگ کی مدد سے ایک شیپ تیار کی تھی جس کا نام تھا ڈالی. اور وہ دن جو تھا وہ ایک تاریخی دن تھا جب تمام اخباروں ٹی وی میں ایک ہی خبر چل رہی تھی، ڈالی. ڈالی وہ شیپ تھی جس کو کلوننگ کے ذریعے سے اسکاٹ لینڈ میں تیار کیا گیا تھا. تو یہ پروسیس جو ہے یہ ہوتا کیسے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ آرگنزم اور ہم نے اس کا کلون تیار کرنا ہے، ہم نے اس کی کلوننگ کرنی. یہ بندہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ذہین ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے جیسا ایک اور بندہ پیدا کر لیا جائے. تو ہم کیا کریں گے، اس کے باڈی کا کوئی بھی سومیٹک سیل نہیں، اس کی باڈی کا کوئی بھی سومیٹک سیلز، تمام سیلز سومیٹک ہوتے ہیں ایکسیپٹ ریپروڈکٹیو سیل. یعنی سپرم اور ایگ کے علاوہ جتنے بھی باڈی کے سیل ہوتے ہیں ان کو سومیٹک سیلز کہتے ہیں، اور سپرم اور ایگ جو ہوتے ہیں یہ ہیپلائڈ ہوتے ہیں، جبکہ سومیٹک سیلز جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہیں. تو ہم نے ایک ڈپلائڈ سیل لینا، اور ڈپلائڈ سیل سے لینے کے بعد اس کے سیل سے نیوکلیس جو ہے نیوکلیس ریموو کر دینا. نیوکلیس جو ہے ریموو کر دینا. ہم نے نیوکلیس لے لیا، اس کا نیوکلیس جو ہے ہم نے لے لیا. سمجھ آئے؟ اب ہم نے کوئی بھی پرسن، نارمل پرسن جو ہے اس کا فرٹیلائزڈ ایگ لیا. یعنی یہ فرض کریں پرسن ہے، ہم نے اس کا فرٹیلائز یعنی سپرم اور ایگ کی فرٹیلائزیشن ہوگی اور وہ زائگوٹ بن گیا. تو ہم نے کیا کیا، یہ جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے اس کا نیوکلیس لیا، اس کا نیوکلیس لیا. ایک یاد رکھیں، اسٹیپ نمبر 1 پہ ہم نے اس بندے کا نیوکلیس لیا جس کی کلوننگ کرنی ہے، جس کے جیسا انسان پیدا کرنا ہے، یہ اس کا ہم نے نیوکلیس لیا. اب نیوکلیس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ساتھ ہے. نیوکلیس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی تمام خصوصیات اس میں موجود ہیں، کیونکہ اس کے کروموسومز ہیں، اس کے ڈی این اے اس کے اندر ہے، تو اس کی خصوصیات سب اس کے اندر ہے. اب یہ نیوکلیس جہاں جائے گا اپنی خصوصیات پیدا کرے گا. سمپل سا پروسیس ہے. اب دیکھیں، اس کے فرٹیلائزڈ ایگ کو ہم نے لیا اور اس ایگ سے جو نیوکلیس ہے وہ ہم نے نکال دیا، یا اس کو ریموو کر دیا، یا اس کو ڈسٹروائے کر دیا. اب اس کے بعد کیا کیا، ہم نے
इस न्यूक्लियस को इस सेल के अंदर डाल दिया। यानी इसकी खसूसियत अब इसके अंदर चली गई खसूसियात। अब ये जो जाइगोट है ये हम एक फीमेल के अंदर रख देंगे, उसकी वूम्ब के अंदर, उसकी यूट्रस के अंदर रख देंगे, और उसकी जो यूट्रस है उसके ये जो है इसकी यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट करेंगे, और इससे जो भी पर्सन पैदा होगा वो हूबहू इसी तरह का होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसमें गया है। तो इसलिए ये जो पर्सन पैदा होगा वो हूबहू इसी के जैसा, आइडेंटिकल। अच्छा, ये तो होगी आर्टिफिशियल क्लोनिंग। ये क्लोनिंग का जो है ये क्लोनिंग है ये नेचुरल तरीके से भी हो सकती है। जैसे नेचुरल तरीके में क्या है कि फर्ज करें एक पर्सन जो है ये यानी एक स्पर्म जो है और एक एग, स्पर्म और एग, ये फर्ज करें स्पर्म है और ये एग है, ये दोनों के जो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में सेल बनता है 2n सेल, ये जाइगोट कहलाता है। जाइगोट जो है ये एक डिप्लॉइड सेल है, और जाइगोट के बाद ये सेल जो है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एक सेल 2 में, 2 4 में, 4 8। तो फर्क करें ये सेल अभी इस स्टेज पर है कि ये 2 सेल में डिवाइड हुआ, एक सेल है ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, और 2 सेल में जब ये डिवाइड हुआ तो ये स्प्लिट अप हो गया, यानी ये स्प्लिट अप हो गया। जैसे ही 2 सेल बने ये 2 सेल स्प्लिट अप हो, अब स्प्लिट अप होने से ये एक एम्ब्रियो नहीं, अब ये 2 एम्ब्रियो बन गए। अब ये दोनों जो हैं एक ही एम्ब्रियो, एक सेल, यानी ये समझ लें इसमें और इसमें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि यानी ये एक सेल ये जो है माइटोसिस से पैदा हुए और माइटोसिस से पैदा हुए हैं और इनमें कोई भी फर्क नहीं, यानी ये दोनों जो हैं अब उस यानी पर्सन के अंदर 2 एम्ब्रियो डेवलप होंगे और 2 बच्चे पैदा होंगे और 2 बच्चे हूबहू एक जैसे होंगे, और इसमें किसी बंदे का कोई अमल दखल नहीं, ये नेचुरल है। इसको हम कहते हैं नेचुरल क्लोनिंग। लेकिन क्लोनिंग के कुछ लिमिटेशंस कि ये जो क्लोनिंग से लोग पैदा होते हैं ये चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, तो इनमें जो कुव्वत मुदाफ़त होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। जेनेटिक वेरिएशन से लोग जो होते हैं वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है कि क्लोनिंग से जो लोग पैदा होते हैं वो कोई ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहते, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। क्लोनिंग जो है ये बहुत सारे अब यूज़ हो रही है, बहुत सारे जानवरों में, जितने चाहें जानवर एक ऑर्गेनिज्म की कॉपी आप जितने चाहें तैयार कर लें, लेकिन इंसानों की क्लोनिंग की अभी तक इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि ये अनएथिकल समझी जाती है। कहा यह जाता है कि अगर इंसानों की क्लोनिंग शुरू हो गई तो इंसान ये जो दुनिया में एक बिगाड़ पैदा हो, यानी फ़र्ज़ करें मेरा भाई है और मेरा क्लोन है और वो अमेरिका में कहीं बैंक में जो है डकैती करता पकड़ा गया और मैं यहाँ पे हूँ, और यानी उनको नहीं पता कि ये चोरी मैंने की है और या उसने की है, यानी दोनों में से किसी का कोई पता ही नहीं चलेगा कि मेरी जगह पे कोई एग्ज़ाम दे के चला गया, मेरी जगह पे कोई सौदा उधार लेके चला गया। तो इस तरह से ये दुनिया चल नहीं सके, इसलिए इसको अभी तक बहुत सारे ममालिक में यानी जो है वो बैन किया। तो ये था टॉपिक, खासा लंबा था, बहरहाल होपफुली आपको सभी पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। तो जैसे जाते जाते मैं ये सिर्फ यही कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।